بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 22 ذی الحج 1443 ہجری مطابق 22 جولائی 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری قسط مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل سے مراد ہے ہاتھیوں والا سال۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر اور ہاتھیوں کو ہلاک کروا دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو جس سال یہ واقعہ پیش ہوا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال اسی واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ بڑا خراب زمانہ تھا۔ ساری دنیا گمراہی اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھی۔ عرب والوں کا حال بھی بہت برا تھا۔ نیچے ہم کچھ برائیوں کا مختصر اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 کہ ساری دنیا شرک میں مبتلا تھی اور ایک خدا کی جگہ ہزاروں خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو خدا سمجھ لیا گیا تھا، اس سے ڈرا جاتا تھا اور اس کے آگے نظر و قربانی پیش کی جاتی۔ خود اللہ کے گھر کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نمبر 2 برائی، پوری دنیا میں بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ زنا بدکاری کا عام چلن تھا۔ ملک عرب میں طوائفوں کے اڈے ہوتے تھے جہاں لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے جاتے اور حرام کاری کرتے۔ وہ اپنی بدکاری کے قصوں کو کھلے عام بیان کرنے میں ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کرتے۔ بعض ملکوں میں لڑکیوں کو برہنہ کر کے نچوایا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ نمبر 3 پوری دنیا میں اور خاص کر عرب میں لوگوں کی اخلاقی حالت نہایت گری ہوئی تھی۔ شراب پینا، جوا کھیلنا عام تھا۔ عرب کے بعض علاقوں میں لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان میں پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج بھی نہ تھا۔ نمبر 4 عرب میں ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ معمولی باتوں پر ان کے یہاں جنگ چھڑ جاتی تو 40 سال تک چلتی رہتی۔ نمبر 5 اس زمانے میں دنیا بھر کی حکومتیں عام لوگوں پر بڑا ظلم کرتی۔ انہوں نے طرح طرح کی کمر توڑ ٹیکس لگا رکھے تھے جن کا ادا کرنا عام انسان کے بس سے باہر ہوتا۔ اسی طرح طاقتور لوگ کمزوروں کو ستاتے اور ان پر طرح طرح سے ظلم کرتے۔ نمبر 6 دنیا بھر کی معاشی حالت نہایت ابتر تھی۔ غربت بہت زیادہ تھی اور ایک بڑی تعداد کو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ ملتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں اور رئیسوں نے دولت پر قبضہ کر رکھا تھا اور اس میں غریبوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ ایک طرف تو یہ حالات تھے اور دوسری طرف کوئی ایسا مذہب نہ تھا جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کر پاتا۔ جو آسمانی مذاہب تھے ان میں ان کے ماننے والوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں اور ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی رہبری کے لائق نہیں رہ گئے تھے۔ غرض یہ کہ نہایت برے حالات تھے جن میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی سے عرصے میں دنیا کی کایا پلٹ دی اور ہر جگہ اجالا کر دیا۔ جاری فکر و نظر عید قرباں تو گزر گئی، لیکن مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح کی آزمائشوں اور قربانیوں سے گزارا، لیکن وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا بے پناہ جذبہ موجود تھا۔ ان کو جو بھی حکم اللہ پاک کی طرف سے ملتا وہ بلا چوں چرا
یہ اسے تسلیم کرتے، فوراً اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے۔ بات ماننے کی صفت انسان کو بہت اونچائی تک لے جاتی ہے۔ جب یہ صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور بندوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بھی دوست بنایا اور لوگوں میں بھی محبوب بنایا۔ ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم اپنا مزاج حضرت ابراہیم کے مزاج کی طرح بنائیں، ہمارے اندر بھی ماننے کا جذبہ ہو۔ قربانی دراصل ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اب اگر ہم نے قربانی تو کر دی لیکن ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری قربانی ادھوری رہ گئی۔ قربانی صرف سال میں ایک دن پیش نہیں کرنی ہوتی ہے، بلکہ یہ زندگی میں ہر اس موقع پر پیش کرنی ہوتی ہے جب ہمارے سامنے اللہ اور رسول کا کوئی حکم آئے اور ہمارا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر ہماری قربانی سے ہمارے اندر ماننے کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو بہت مبارک، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی قربانی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کہاں کمی رہ گئی، کیا کمی رہ گئی۔ کہیں اس میں کوئی دکھاوا تو مقصود نہیں، کہیں اس میں اخلاص کی کمی تو نہیں، ورنہ عید کا کیا ہے، وہ تو ہر سال آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اس سال بھی گزر گئی۔ دستک، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنا اور ان کے ساتھ الجھنا حماقت ہے۔ ایسی سوچ اچھے ارادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ عقل مند لوگ گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی کا، پاسٹ کا غم کھانا اور پریشان ہونا اسے واپس نہیں کر سکتا۔ عقل مندی تو اس میں ہے کہ اپنے موجود اور پریزنٹ وقت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ گزرے ہوئے وقت کے مصائب اور پریشانیاں یاد کر کے بیٹھنا ایسا ہے جیسے چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ قافلہ ہمیشہ آگے چلتا ہے، لہذا زندگی کے راستے کی مخالفت نہ کرو، نہ ماضی کو زیادہ سوچو، نہ مستقبل کے لیے زیادہ پریشان رہو۔ آپ کی زندگی آج کا دن ہے، لہذا پوری سوچ و فکر کے ساتھ آج کا دن گزارو۔ آج کے دن کے گھنٹوں میں کئی سالوں کے کام نپٹ سکتے ہیں، لہذا آج کے دن میں پوری ہمت و محنت کرو۔ آج کے دن خوش رہو، راضی رہو، اپنے رزق پر، گھر بار پر صبر و شکر کرو اور اللہ کی رضا پر خود کو راضی کر لو۔ یہ مضمون ایک کتاب ہے غم نہ کیجیے، اس سے لیا گیا ہے۔ مسائل، نماز کا ایک اہم مسئلہ محمد فرید حبیب ندوی۔ اگر نماز میں قیام کی حالت میں قرات کی جگہ التحیات پڑھ دیا یا کوئی دعا دوسری پڑھ دی تو اگر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ایسا ہوا ہے تب تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے بعد ایسا کیا گیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔